اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مسلمان ہیں ان کے جو حالات ہیں اس کے بننے کا تعلق، اس کے صحیح ہونے کا تعلق جو ہے وہ مال کے ساتھ یا چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کا درجہ ہے لیکن یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن جو ہے تعلق جو ہے وہ اعمال کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں جن سے گھروں کے اندر جو ہے سکون آئے گا، برکتیں آئیں گی۔ تو وہ کون کون سے اعمال ہیں؟ آج ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک ادا جو ہے وہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ تاجر ہو، آپ جو ہے ڈاکٹر ہو، آپ کسی بھی ادارے کے اندر ہو، آپ ہوائی جہاز چلاتے ہو، کسی بھی درجے کے اندر ہو، تجارت کے اندر ہو، آپ زراعت کے اندر ہو، آپ سیاست کے اندر ہو، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے لیے رہنمائی ضرور ملتی ہے۔ تو گھروں کے اندر جو بے برکتی آج کل ہے تو اس کی جو وجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر دینی ماحول نہیں ہے، یعنی وہ اعمال نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرمائی ہیں چھوٹی سی ویڈیو کے اندر، تو وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو نماز تو ہم نے پڑھنی ہی ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ بنیاد ہیں اسلام کی۔ تو اس میں جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز سب سے اول ہے، تو نماز تو ہم نے پڑھنی ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فرض نماز کے بعد من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، جیسے ہی مرے گا سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بات۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی وضو کرے اور اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو آدمی یوں اس طرح آسمان کی طرف دیکھ کر کہے گا تو آسمان کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ہمارے لیے تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، اس کے والد اور والدہ کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے ماں باپ کا نام بھی جانتا ہوں، جنت کے دروازوں پر جائے گا تو ہر دروازہ اس کا استقبال کرے گا، ہر دروازے کی تمنا ہوگی کہ وہ میرے اندر سے داخل ہو جائے۔ تو سلمان فارسی نے عرض کیا یہ اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، تو یہ ہے ابو بکر ابن ابی قحافہ ہی بیٹھا ہے۔ تو اتنی بڑی شان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا ایک صحابی غالب بن ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان کی کنیت ہے ابو امامہ، اصل نام سعید ابن حضیر ہے اور اس کے سردار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر قرضے بہت زیادہ چڑھے ہوئے ہیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ تم اگر اس کو پڑھ لو تو تمہاری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں اور تمہارے قرضے بھی ادا ہو جائیں؟ کہنے لگے جی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہاں تک کہ وہ پڑھتے رہے اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میرے قرضے بھی ادا ہو گئے اور میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اسے جنت کے اندر میرا پڑوس ملے گا۔ تو ہم سارے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں۔ بہت سے درود شریف ہیں، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اس کی تو بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ بھی درود ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے درود ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت والا درود ابراہیمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر ہمیں اسے ہی پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔
اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام کو چھوڑتے تھے۔ جس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے ہوں اور نہ شام کو چھوڑتے ہوں تو وہ دعا کتنی زیادہ امت کے لیے پڑھنا ضروری ہوگا اور کتنی اونچی شان والی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے صبح اور شام، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ یہ دعا اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام کو چھوڑتے تھے۔ اگر ہم یہ پڑھ لیں گے تو کتنی زیادہ جو ہے اس کے اندر ہمارے گھر کے اندر برکت آئے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، تو قرآن پاک کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور صبح کے وقت جو سورہ یاسین کو پڑھ لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے صبح سے لے کر شام تک اس کے کاموں کے اندر مدد کریں گے۔ سورہ یاسین کی ویسے بھی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو صبح کی نماز پڑھ لے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء فانہ من یطلبہ من ذمتہ بشیء یدرکہ ثم یکبہ علی وجہہ فی نار جہنم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ صبح کے وقت کی جو نماز پڑھ لے گا، یعنی فجر کی جو نماز پڑھ لے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی جو ہیں انہوں نے ان کو بچھو نے ڈس لیا، تو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو تمہیں بچھو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایک صحابی کا جو مال ہے اس کے آ کر بتایا کس نے کہ فلاں کا مال جو ہے وہ سمندر کے کنارے پڑا ہوا تھا، تو وہ سمندروں کی لہریں آئیں اور وہ اس کو بہا لے گئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مال بھی خشکی میں یا تری میں، مفہوم یہ ہے جو مال بھی خشکی میں یا تری میں ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اعمال کرنے بھی ہیں، اور جو جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے روکنا بھی ہے۔ بلکہ میں نے یہ بھی پڑھا حدیث پاک میں ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، کہ جو قوم ما منع قوم، جو قوم جو ہے وہ زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو مہنگائی کا جو زیادہ ہونا ہے یہ بھی قحط کی ہی ایک شکل ہے۔ تو قحط کس نے دور کرنا ہے؟ مہنگائی کس نے ختم کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ختم کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ختم کرنے پر آ جائے تو ایک کمانے والا ہوگا اور 10 بیٹھے کھائیں گے تو بھی پورا ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ نہ کھلانے کا فیصلہ کر لے، قحط کا فیصلہ کر لے، تو 10 بھی کمانے والے ہوں گے تب بھی پورا نہیں ہوگا۔ اس طرح قرآن پاک کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اسے لے لو، یعنی جس کام کو کرنے کا کہیں اسے کر دو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دینے کے لیے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو کے اندر بہت زیادہ وزنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو وہ کون سے 2 کلمے ہیں جو اللہ کو اتنے پیارے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی طرح ایک موقع کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گئے، فجر کی نماز کے لیے، تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیٹھی ہوئی تھی مصلی کے اوپر، اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے واپس آئے، بعد ان اضحیٰ، دیر سے واپس آئے 2-3 گھنٹے کے بعد یا تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد یا 4 گھنٹے کے بعد، تو اللہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اسی طرح امہات المؤمنین میں سے جو ہیں، تو وہ اسی طرح مصلی کے اوپر بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا تعلق تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جب سے میں گیا ہوں تو یہی عبادت کے اندر مصروف ہو؟ تو اتنا لمبا ذکر اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ یاد، تو کہنے لگے جی ہاں میں ابھی تک اسی طرح مشغول ہوں جیسے آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے جدا ہونے کے بعد، جس کا مفہوم یہ ہے تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 بار کہے، اور ان کا جو ثواب ہے وہ تمہارا صبح سے اب تک کی عبادت سے زیادہ ہے۔ تو وہ کون سے 4 جملے ہیں؟
تو وہ یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ 5 جملے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بہت زیادہ مال غنیمت آ گیا تھا، اور میرا خیال ہے، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں کہ یہ غزوہ حنین کا موقع ہوگا، کیونکہ اسی وقت ہی بہت زیادہ جو ہے مال غنیمت آیا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت علی سے کہ 5000 بکریاں تجھے چاہیے یا 5 بول چاہیے؟ اگر ہمارے جیسے ہوتے تو کیا کہتے کہ 5 بول بھی سکھا دیں اور مال بھی دے دیں، لیکن وہ منشاء نبوت کو سمجھے کہ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں دنیا چاہیے یا تمہیں آخرت چاہیے، تو کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: خمسۃ آلاء انفصال کمال کثیر ولکن علمنی 5 کلمات تنفعنی فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک 5000 بکریاں بہت بڑا مال ہے، بہت کثیر مال ہے، لیکن آپ مجھے 5 بول سکھا دیجئے جو میری دنیا میں بھی مجھے نفع دیں اور میری آخرت میں بھی مجھے نفع دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ کھل گیا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ تو 5 جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ تو 5 جملے کون سے ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ووسع لی خلقی، اے اللہ میرے اخلاق کو وسعت دے اور ان کو عمدہ بنا دے۔ وطیب لی کسبی، میری کمائی کو پاک کر دے۔ اور وقنعنی بما رزقتنی، کہ جتنا مجھے مال تو نے دیا ہے نا، اس پر قناعت بھی دے کہ میں اسی پر تیرا شکر ادا کروں۔ اور ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی، کہ جو چیز میرے مقدر میں ہی نہیں ہے اس کی طرف میرا جو رجحان ہے، میرا جو شوق ہے، میرا جو دل لگتا ہے وہ بھی ہٹا دے۔ کہ ایک تو ملنی ہی نہیں ہے، ایک تو میرے مقدر میں ہی نہیں ہے کہ میرا دل بھی وہاں لگا رہے، ایسا نہ ہو بلکہ میرا دل بھی وہاں سے ہٹا لے۔ تو یہ جتنے بھی عربی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا اگر ہمیں ترجمہ بھی پتہ ہو تو ہمیں حلاوت جو ہے، مزہ جو ہے وہ زیادہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح لگتا ہے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں ترجمہ بھی پتہ ہو کہ ہم عربی میں کیا رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے نماز پڑھنے میں اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے اور حلاوت جو ہے وہ اور بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک موقع کے اوپر حضرت فاطمہ، جن کے بارے میں ہر جمعے ہم سنتے ہیں، وہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے بارے میں ان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے تھے، جسے تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بول ان کو اور بھی سکھائے تھے۔ وہ کون سے تھے؟ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 بول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائے تھے۔ میں نے پڑھا تھا کہ اس کا جو ہے دعا کے اندر جو ہے تکرار کرنا چاہیے، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ اور یہ جو دعائیں ہیں یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ مانگنے کے لیے ہیں، اور جو سکون ہمیں ہمارے دل کو ہوتا ہے وہ ذکر ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: الا حرف تنبیہ ہے، الا، غور سے سن لو، کان کھول کے سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کا چین اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے۔ اسی طرح جو ہمارا کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور آپ کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے بھی مال کمانے کے، روزی کمانے کے جو ذریعے ہیں، ان کے اندر جو ان کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو ان میں 9 حصے جو ہیں وہ تجارت کے اندر رکھے گئے ہیں۔ یعنی جو مسلمان ہے اس کو تجارت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ یہ جاب شوب کرنا، کسی کے انڈر جا کے کام کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ جو صحابی ہیں حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ رستم کے دربار کے اندر گئے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا جب رستم نے کہا تھا کہ یہاں پر کیوں آئے ہو، اگر ملک چاہتے ہو تو جتنا فتح کر چکے ہو ادھر ہی تم رہ لو اور ادھر کا چھوڑ دو، اور اگر مال چاہتے ہو تو تمہیں اتنا دے دیا جائے گا اور تمہارے امیر کو دگنا دے دیا جائے گا، اور اسی پر اکتفا کر لو اور واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبعوث کیا ہے۔ حضرت ربعی نے اپنے لیے مبعوث کا لفظ فرمایا، حالانکہ یہ نبیوں کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت ربعی نے فرمایا
ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کاشتکار نہیں، ہم زمیندار نہیں، تو لہٰذا جو ہے لوگوں کی غلامی کرنے کی بجائے تجارت کی جائے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ اس کے علاوہ جو برکت آئے گی وہ سورہ واقعہ سے آئے گی۔ یہ سورہ واقعہ کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے روزی کے سلسلے میں، کہ جو سورہ واقعہ پڑھ لے گا تو اس کے گھر کے اندر فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں ہی تھیں، تو عبداللہ ابن مسعود سے حضرت عثمان نے فرمایا کہ تمہارے ماہانہ جو ہے یا سالانہ وظیفہ باندھ دوں، تمہاری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، اور جو سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ جن اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے ہم ان کو کریں، اور جس چیز کو چھوڑنے کو کہا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اتنا کچھ کر کے دیکھ لیا، یہ کر کے بھی دیکھ لیں، اس سے اپنی زندگی کے اندر، گھر کے اندر سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، چاہے مال تھوڑا ہو، چاہے درمیانہ ہو، چاہے زیادہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔